Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد الوکیل چترال سے یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ میت کے لیے دعا کے لیے آنے والے حضرات قرآن شریف کی چند آیات یا ایک سورت پڑھ کر میت کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعزیت کے لیے گھر میں پہلے سے موجود کوئی قاری یا عالم دین یا کوئی بھی مسلمان تلاوت کرنے کے بعد اجتماعی دعا کراتا ہے۔ یہ سلسلہ جو عرصہ دراز سے جاری ہے، اس کو بعض حضرات منع کرتے ہیں، تو کیا ان کا منع کرنا درست ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں وکیل صاحب، جس طرح کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا، در حقیقت یہ ایصال ثواب ہے، جو کہ شرعاً جائز بلکہ مستحسن امر ہے۔ اب ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا اپنے کسی نیک کام کا ثواب دوسرے کو پہنچانا، خواہ وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال رب اغفر لی ولی اخی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بخش دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو ہی تو ہے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 151۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے ہمارے کریم پروردگار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ حساب یعنی قیامت والے دن میرے والدین اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرمانا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ ایسے ہی سورۃ الحشر میں اللہ نے فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ایمان لانے میں ہم سے سبقت حاصل کر چکے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ سورۃ نوح میں اللہ نے فرمایا، رب اغفر لی ولوالدی، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اغفر لی ولوالدی، میرے والدین، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ سورہ نوح آیت نمبر 28۔ دیکھیں بھائی، اب ایصال ثواب کا ذریعہ دعائے مغفرت بھی ہے، مالی صدقات بھی ہیں اور دیگر عبادات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر حج بدل و عمرہ، تلاوت قرآن پاک، اذکار، درود پاک وغیرہ، یہ ساری چیزیں اپنے مرحومین کو بھیجی جا سکتی ہیں، ان کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، الاصل فی ھذا الباب ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغیرہ صلاة کان او صوما او صدقة او غیرہا کالحج وقراءة القرآن والاذکار وزیارت قبور الانبیاء علیہم الصلاة والسلام والشہداء والاولیاء والصالحین وتکفین الموتى وجمیع انواع البر، کہ ایصال ثواب کے مسئلہ میں اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے، خواہ وہ نماز ہو یا روزہ ہو، مالی صدقہ ہو یا کوئی اور نیک عمل جیسے حج، قرآن مجید کی تلاوت، ورد و وظائف، ذکر، اذکار، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و شہداء کرام کی قبور کی زیارت اور مردوں کو کفن دینا، اسی طرح دیگر تمام نیکی کے کام ایصال ثواب کیے جا سکتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257۔ اب رہی بات کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر
اپنے سے بچھڑنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو یاد رہے دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دعا کو عین عبادت قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2969۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طریقہ کار بتائے ہیں کہ دعا جب مانگو تو آپ کا دل اور دماغ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ ہم جس کریم پروردگار کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں اس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، ہم بھی یقیناً خالی نہیں لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمارے عزیز و اقارب کی ضرور بخشش فرمائے گا، اللہ کریم ہمارے عزیز و اقارب کو ضرور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اللہ کریم ہمارے عزیز و اقارب کی ضرور بخشش فرمائے گا۔ تو دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنے آپ کو عاجز، محتاج اور بے کس و بے بس سمجھ کر اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے، اسی کا نام تو بھائی بندگی ہے۔ دعا انفرادی طور پر کی جائے یا اجتماعی طور پر، ہر صورت میں مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ حرمین طیبین میں بھی ختم قرآن کے موقع پر نماز تراویح میں اور خطبات مبارکہ میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو اجتماعی دعا نماز کے اندر بھی جائز ہے اور نماز سے باہر بھی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی اس دعا مانگنے سے منع کرتا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ دعا بھائی اگر ہم کسی انسان سے مانگ رہے ہیں، اگر کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تب تو کسی کا اعتراض بنتا ہے۔ جب ہم اس کریم مالک کے سامنے التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے سے بچھڑنے والے کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ ہر ایک عبادت کا مقررہ وقت ہے، نماز اپنے مقررہ وقت پر ادا ہوگی، روزہ اپنے مقررہ ٹائم پر ادا ہوگا، حج اپنے مقررہ ٹائم پر ہوگا، مگر دعا اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہیں کہ جب جہاں جس حالت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو گے، اللہ کریم ضرور آپ کی التجا کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب، میرے بندے آپ کے در دولت پر آتے ہیں، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ وہ میرے در پر آئیں تو صحیح، اپنی آنکھوں سے آنسوں بہائیں تو صحیح، میری بارگاہ میں گڑ گڑائیں تو صحیح، پھر دیکھیں کہ میں کیسے ان پر اپنی کرم نوازیاں فرماتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، فرمان مالک کریم کا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اللہ کریم فرماتا ہے جو بندہ ہر حال میں ہر صورت میرے در پر ہی حاضری دیتا رہے گا تو پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب بھی مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کو عطا کروں گا، خواہ وہ دنیاوی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے میرے بارگاہ میں التجا کرے یا اخروی کامیابی حاصل کرنے کے لیے میری بارگاہ میں دعا کرے گا، تو میں ضرور اسے عطا کر دوں گا۔ تو اپنے سے بچھڑنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، ہر صورت میں مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ اس سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے سے بچھڑنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی التجا کرتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔